اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب تانیث۔ ہدایت النحو کا سبق تانیث کا جب سبب ذکر شروع کیا تو صاحب کتاب کہتے ہیں اما التانیث بالتاء فشرطه ان یکون علما کطلحہ وکذلک المعنوی۔ تانیث بالتاء الف مکسورہ اور الف ممدودہ والی جو تانیث ہے اس کو الگ رکھا ہے، اس کی بات آخر میں جا کے کریں گے۔ تو یہ جو تانیث بالتاء ہے یہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کب؟ اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے ان یکون علما کہ یہ علم ہو، یعنی جس لفظ میں تائے تانیث آئے گی، مثال کے طور پر عالمہ، یہ تائے تانیث اس میں آئی ہے لیکن یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی، وہ والی تانیث بنے گی جس میں تا کے ساتھ ساتھ علمیت بھی ہوگی، یعنی یہ لفظ اگر کسی کا علم ہو تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، اگر علمیت نہیں ہوگی تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں کہلائے گی تائے تانیث۔ وجہ اس کی علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تا تانیث ہوتی ہے یہ قابل زوال ہوتی ہے، چونکہ تانیث کی علامت ہوتی ہے عالم تو عالمۃ، یعنی تا لگا تو مؤنث، نہ لگا تو مذکر، اور غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے سبب قوی ہونا ضروری ہے۔ اب قوی ہونے کے لیے اس میں ایسی پاور ہونا ضروری ہے کہ اس کی کم از کم تانیث تو پکی ہو، تانیث میں قوت تو ہو۔ اب اگر اس کو علمیت سے خالی رکھیں گے تو یہ تا اس کے ساتھ کبھی آئے گی کبھی نہیں آئے گی، یعنی یہ مذکر بنانا ہوگا تو تا کو ہٹا لیا جائے گا، مؤنث بنانا ہوگا تو تا کو لگا لیا جائے گا، تو یہ تا آتی جاتی رہے گی۔ غیر منصرف کا سبب ہونے کے لیے یہ کچا پکا کام نہیں چلے گا، سبب قوی چاہیے، لہٰذا اس تا کو اس کے ساتھ پکا کرنا لازمی ہے، اور پکا کرنے کے لیے علمیت آتی ہے۔ علمیت وضع ثانی کہلاتی ہے، یعنی گویا کہ لفظ دوسری مرتبہ وضع کیا جاتا ہے، اور جیسا وضع کیا جاتا ہے اس کو ویسا ہی استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچی کا نام عالمہ رکھا تو اس کو اس تا کے ساتھ ہی اب ساری زندگی بلایا جائے گا، اگر کہیں اس تا کو ہٹا کے بلانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا یہ نام نہیں کہلائے گا، اس کا یہ علم نہیں کہلائے گا۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تغیرات سے مبرہ ہو گیا ہے، تغیرات سے خالی ہو گیا۔ تو یہ علمیت کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ اس میں جو تائے تانیث ہے اس تا کی اسم کے ساتھ پختگی ہو جائے۔ اچھا جی، یہ علمیت کی شرط، تائے تانیث کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو۔ اب علمیت پلس تائے تانیث والا مؤنث ہوگا تو یہ غیر منصرف پڑھنا اس کو واجب ہے، لفظ غیر منصرف ہو جائے گا۔ یہی عالمہ کی مثال لے لیں، جب آپ عالمہ کسی بچی کا نام رکھ دیں گے تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہو گئی جی۔ عالمہ کر لیں، اور کوئی لفظ ایسا لے لیں جس کو آپ علم کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب کتاب نے طلحہ کی مثال دی، طلحہ میں تا تانیث کا ہے اور علمیت بھی ہے، اس میں تو تائے تانیث پلس علمیت ہے، شرط بھی پائی گئی، تائے تانیث بھی پائی گئی، لہٰذا طلحہ بھی غیر منصرف ہے۔ اس کے آگے لفظ استعمال کیا ہے مصنف نے وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِي، یہ بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں تانیث معنوی بھی اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح تانیث معنوی بھی ہے۔ تانیث معنوی مطلب مؤنث سمائی، جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں نہیں ہوگی وہ تانیث معنوی ہوگی۔ مؤنث سمائی، تو مؤنث سمائی بھی اسی طرح ہوگی۔ آپ ایک بات پہ توجہ کر کے دیکھیں کہ مصنف اگر یوں کہہ دیتے کہ تانیث بالتاء اور مؤنث سمائی ان دونوں کی شرط یہ ہے کہ علم ہو تو بات آسان ہو جاتی، کذالک لانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ مصنف نے اپنا لہجہ بدلا ہے، انداز بدلا ہے، تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتے تانیث بالتاء اور مؤنث معنوی کی شرط یہ ہے کہ علم ہو تو بات مختصر رہتی،
انہوں نے بات کو لمبا کیا، انہوں نے بولا تانیث بالتا کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، اور اسی طرح مانوی کی بھی یہی شرط ہے۔ وجہ بڑی آسان ہے، وجہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ الْمَانْوِي کہہ کے جملے کا رنگ انہوں نے اس لیے بدلا ہے کہ تانیث مانوی کی بھی شرط یہی ہے کہ علم ہو، لیکن حکم میں فرق ہے، حکم الگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تانیث بالتا ہے، اگر اس میں یہ شرط پائی جائے تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ عالمہ کو غیر منصرف پڑھنا واجب، طلحہ کو غیر منصرف پڑھنا واجب۔ لیکن اگر مؤنث ہو مانوی، اگر مؤنث ہو مانوی، جیسے ہندن، علم بھی ہو اور تانیث مانوی بھی ہو، یعنی تانیث پلس علمیت دونوں پائے گئے تو یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا، لیکن یہ جائز ہوگا، واجب نہیں۔ اس لیے مصنف نے یہ لہجہ اختیار کیا، اس لفظ کا اضافہ کیا، وَكَذَلِكَ الْمَانْوِي۔ مانوی میں بھی علمیت شرط ہے، لیکن دونوں کا حکم الگ ہے۔ یہ غیر منصرف پڑھنا واجب اور یہ غیر منصرف پڑھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہاں تک کا اس عبارت کا سبق تھا۔ اس کے آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تانیث مانوی کو تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی عبارت میں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ تانیث مانوی میں اگر علمیت آئے تو یہ غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا، لیکن اگر اس میں کچھ مزید شرطیں آ جائیں تو یہ وجوب کے درجے میں چلا جائے گا۔ کتنی شرطیں ہیں؟ کہتے ہیں 3 باتوں کا خیال رکھ لیں، 3 میں سے کوئی ایک بات آ جائے۔ نمبر 1، یا تو وہ ثلاثی نہ ہو، ثلاثی 3 حرفی نہ ہو، 4 حرف والا ہو، جیسے زینب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 1 2 3 4 حرف ہیں اس کے۔ کہتے ہیں اگر وہ ثلاثی نہیں ہے تو اس کو واجب ہے غیر منصرف پڑھنا۔ نمبر 2، ہے ثلاثی لیکن متحرک الاوسط ہو۔ متحرک الاوسط سمجھتے ہیں؟ سینٹر والا حرف متحرک ہو، جیسے سقر، اب بھی واجب ہو جائے گا جی۔ ثلاثی ہے لیکن متحرک الاوسط ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں ثلاثی سے زائد بھی نہ ہو، ثلاثی بھی ہو، ساکن الاوسط بھی اگر ہے تو پھر ساتھ اس کے اجمہ ہو، جیسے ما ہو یا جورو، یہ اجمی لفظ ہیں تو یہ بھی واجب ہوگا۔ یعنی ان 3 میں سے کوئی ایک بات بھی آ جائے، یا تو وہ لفظ ثلاثی نہ ہو، یا ثلاثی ہے تو ساکن الاوسط ہو، یا پھر متحرک الاوسط ہو، یا پھر ثلاثی ہے اور ساکن الاوسط ہے لیکن وہ اجمہ ہو، اب ان صورتوں میں غیر منصرف پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ اور اگر بیچارہ ان تینوں سے خالی ہو بھی ثلاثی، ہو بھی ساکن الاوسط اور ہو بھی عربی، لائک دیٹ ہندن، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا، لیکن اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے۔ دل کرے تو غیر منصرف پڑھیں، دل کرے تو منصرف پڑھیں۔ صاحب کتاب نے اسے یوں بیان کیا ہے، ثم المعنوی ان کانا ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی، ان کانا ثلاثیا یہ ختم کریں، ساکن الاوسط یہ ختم کریں، غیر اعجمی یہ ختم کریں، تینوں باتیں ختم کر دیں تو یجوز صرفہ و منعہ، ترکہ، اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی ہے صاحب کتاب نے، لأجل الخفۃ، کیونکہ یہاں سبب تو 2 پائے گئے ہیں لیکن جو ثقل غیر منصرف کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوا، لہذا اسباب کی وجہ سے اس کو غیر منصرف اور خفت کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ ہندن۔ کہتے ہیں وَإِلَّا، اور اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی
یہ 3 مائنس کرنے تھے، ان تینوں میں سے کوئی ایک مائنس نہ ہو تو یجب منعہ، اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا، جیسا کہ زینب ثلاثی والی بات نہیں پائی گئی، لہٰذا اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب۔ اچھا، وسقر ثلاثی تو ہے لیکن متحرک الاوسط ہے، اس کو بھی غیر منصرف پڑھنا واجب۔ وماہ وجور، اس کو بھی غیر منصرف پڑھنا واجب۔ اس کے آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے والتانیث بالالف المکسورہ کعبلا والممدودہ کحمراء ممتنع صرفہما، الف مکسورہ جیسے حبلا اور الف ممدودہ جیسے حمراء، یہ ان کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، یہ غیر منصرف ہی ہوں گے، البتہ پکا پکا قطعی طور پر۔ وجہ لأن الالف قائم مقام السببین التانیث ولزومہ، اس لیے کہ الف جو ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے، التانیث ولزومہ، تانیث اور لزوم تانیث، یعنی الف مکسورہ اور الف ممدودہ کے جو سبب ہیں یہ تانیث جو ہے یہ دو کے قائم مقام ہے، ایک اس میں تانیث ہے، دوسرا لزوم تانیث، اس میں کوئی شرط نہیں، یہ جہاں بھی آئیں گے یہ غیر منصرف ہی ہوں گے۔ علمیت بھی اس میں شرط نہیں ہے، البتہ تانیث بالتاء میں اور تانیث مانوی میں علمیت شرط ہے۔